اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوئے آپ کے پاس ایک موضوع سیرت امام حسن علیہ السلام کو لے کر۔ اس پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں، ہمارے ساتھ شریک بزم ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید عمار حیدر صاحب قبلہ۔ آئیے، ہمارے پاس وقت کم ہے، ہم آپ کو آغاز سے روشناس کراتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، ہمارا موضوع ہے سیرت امام حسن علیہ السلام، لہٰذا ہم سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ سب سے پہلے اجمالی طور سے امام حسن کی سیرت پر روشنی فرماتے ہیں۔ ناظرین، سوال کیا گیا ہے کہ امام حسن علیہ السلام کے مختصر سوانح حیات۔ ایک ویڈیو میں جناب امام حسن علیہ السلام کی پوری کیفیت اور پوری زندگی لا کر پیش کرنا بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ایک امامت کی دوسری کڑی ہے جسے کائنات حضرت امام حسن علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے۔ اور اگر آپ کے سامنے اس کیفیت کا اندازہ لگانے کو کہا جائے کہ جو کیفیت بیان کی گئی ہے تاریخ میں، تو خدا کی قسم دل مسرور ہو جاتا ہے اور اتنا مطمئن ہوتا ہے کہ کائنات میں خانہ زہرا اور خانہ حضرت رسول میں یہ اپنی نوعیت کی پہلی خوشی ہے کہ جب ولادت حضرت امام حسن علیہ السلام اس گھر میں ہوئی ہے۔ اور اس ولادت کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب یہ ولادت اپنی نوعیت کی پہلی خوشی خانہ حضرت زہرا میں آئی ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو لوگ اب تک جناب نبی کریم کو ابتر کہہ رہے تھے اور مقتول نسل کہہ رہے تھے، ان کے رخسار پر ایسا تماچا لگا جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سبب سے اور ان کے وسیلے سے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ اور اللہ نے جناب امام حسن علیہ السلام کو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی آغوش میں عطا فرما کر ساری دنیا کو تفسیر سورہ کوثر کا عملی نمونہ پیش کر دیا۔ 15 ماہ مبارک رمضان کو اس دنیا میں آپ آئے ہیں سن 3 ہجری کہ جب آپ کی ولادت ہوئی ہے حضرت خانہ زہرا میں، جو مدینہ منورہ میں موجود تھا۔ ولادت کے قبل ایک واقعہ چھوٹا سا ہے جو راوی سے پوچھا گیا اور راوی نے بیان کیا، اس کو روایتوں ملتا ہے کہ جناب ام الفضل نے ایک خواب دیکھا، اور وہ خواب یہ تھا کہ جناب ام الفضل کہتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ رات کی تاریکی میں جناب نبی کریم کے جسم اقدس کا ایک ٹکڑا میری آغوش میں آ گیا ہے۔ اب جو یہ خواب دیکھا تو مسکرائیں اور جناب نبی کریم کی خدمت میں آئی، اور آنے کے بعد اپنے خواب کو نبی کریم کی خدمت میں پیش کیا۔ اب جو نبی کریم کی خدمت میں پیش کیا تو نبی کریم مسکرا کے کہتے ہیں، اے ام فضل، پروردگار عالم میری فاطمہ، میری بیٹی زہرا کی آغوش میں ایک بیٹا عطا فرمائے گا جس کا نام حسن ہوگا، لیکن بیٹا تو وہ جناب زہرا کا ہوگا، لیکن اس کی پرورش کی ذمہ داری اللہ تمہارے دوش پر رکھے گا اور تمہارے حوالے کرے گا۔ یہ جناب ام الفضل کا خواب تھا۔ جب امام حسن علیہ السلام آ گئے، اب یہ پوری تاریخ اگر آپ دیکھیں اٹھا کے تو یہ وہاں سے پاک و پاکیزہ آتے ہیں۔ بہت سی روایتیں آپ اہل بیت کی دیکھیں گے کہ ولادت کے بعد جو ہے وہ مثلا ایک کنیز جو ہے وہ ایک پارچہ لے کے آتی ہے اور لے کے کہتی ہے میں اسے غسل ولادت دے دوں، تو نبی کریم نے روکا اور کہا کہ عام بچے اور ہوتے ہیں، یہ بچے اور ہوتے ہیں، یہ اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہیں، یہ وہاں سے طہارت لے کے آتے ہیں۔ یہ جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس گھر کی برکت یہ ہے کہ جہاں پہ خود رسول اسلام رہتے ہیں، خود مولائے کائنات حضرت امیر رہتے ہیں، خود بذات نفس نفیس حضرت فاطمہ زہرا رہتی ہیں، ایسے گھر میں آنے والا بچہ اگر حسن نہ ہو تو کیا ہوگا؟ اس گھرانے کا کمال اور اس گھرانے کا انداز یہ ہے کہ یہاں پر فرشتے وحی نازل ہوتے ہیں۔ حتیٰ یہ ایسا دروازہ ہے کہ جہاں خود پیغمبر اسلام 40 دن تک نماز صبح کے بعد سلام کے لیے آتے ہیں۔ یہ مرتبہ ہے اس دروازے کا اور اس گھر کا۔ جس گھرانے کی سنت کا عالم یہ ہے کہ خود پروردگار عالم سورہ احزاب کی 33ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ ایسے طاہر ہیں جو خود بھی طاہر ہیں اور دوسروں کو بھی پاک کر دیتے ہیں۔ ان کی ولادت کے بعد آپ تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے کہ دنیا ان کی خوشی کا اندازہ نہیں لگا سکتی، اور الفاظ میں اتنی توانائی نہیں ہے کہ اس کیفیت کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے۔ نبی کریم نے بچے کو اپنے ہاتھوں پہ لیا،
دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی، اور یہ سنت ہو گئی پیغمبر کے۔ آج تک ہمارے بچوں کے جو کان میں اذان اور اقامت کہی جاتی ہے، یہ اسی اذان اور اسی اقامت کی سنت ہے جو کہی جاتی ہے۔ آخری سنت جو نبی کریم نے جناب امام حسن السلام، نہ جانے کتنی خوشی تھی پیغمبر اور جناب فاطمہ زہرا کے گھر میں۔ ہمارے یہاں بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، لیکن ہم نبی کریم خوشی کے باوجود بھی سنت اسلام نہیں بھولتے۔ یہ بہت اہم پہلو ہے، یہ سیرت امام حسن کا بہت اہم پہلو ہے۔ ہم خوشی میں حلال بھول جاتے ہیں، نبی کریم خوشی میں سنت اور مستحب بھی نہیں بھول رہے ہیں۔ جب امام حسن علیہ السلام 7 دن کے ہو گئے تو نبی کریم نے جناب امام حسن علیہ السلام کا عقیقہ کروایا۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے کہ خود نبی کریم نے اپنے ہاتھوں سے عقیقہ کیا۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں یہ رسم رواج کے طور پر ہے، اگر ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں، نبی کریم اگر کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیقہ بہت ضروری چیز کا نام ہے۔ اسی طریقے سے کان میں اذان اور اقامت، ایک روایت پڑھ کے بات کو یہاں ختم کر دوں۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی بہت زیادہ بد اخلاق ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو معصوم نے فرمایا اگر کوئی شخص بہت زیادہ بد اخلاق ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان کہیں اور بائیں کان میں اقامت کہیں، انشاءاللہ وہ بچہ خوش اخلاق ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔ قبلہ خلق کی بات آتی ہے تو یوں تو خلق رسول اللہ کا بھی مشہور ہے، خلق امام علی علیہ السلام کا بھی مشہور ہے، لیکن جب خلق کی بات آتی ہے تو ہمارے ذہن میں امام حسن علیہ السلام کا تصور آتا ہے۔ آخر بہت اچھا سوال ہے آپ کا یہاں پہ، اور اگر ہم اس پہ ذرا سا طائرانہ نظر کریں تو دیکھیں گے کہ تمام جو ہیں ائمہ علیہ السلام سب جو ہے اچھے اخلاق کے مالک تھے، سب کے ہاں اس نے اخلاق پایا جاتا تھا، اور ہمارے ناظرین بھی اس بات کو بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ کیا امام علی علیہ السلام کے اندر جو ہے اخلاق نہیں تھا؟ کیا امام حسین علیہ السلام کے اندر اخلاق نہیں تھا؟ کیا ائمہ دیگر جو ہیں ان کے ہاں اخلاق، سب کے ہاں اخلاق پایا جاتا ہے، لیکن جب بھی اخلاق کا مرحلہ آتا ہے، جیسے ہے جب شجاعت کا معاملہ آتا ہے تو مولا کائنات کا نام آتا ہے، جب صبر کا نام آتا ہے تو امام حسین علیہ السلام کا نام آتا ہے، جب عبادت کا نام آتا ہے تو جناب امام زین العابدین السلام کا نام آتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ پروردگار عالم نے کچھ صفات کو کچھ اماموں سے مخصوص کر دیا ہے، اور اسی صفت سے وہ مشہور اور معروف ہوئے ہیں، جن میں امام حسن علیہ السلام کا ایک لقب جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ جب کہیے خلق حسن، صبر حسین اور خلق حسن، یہ معروف ہے۔ تو خلق حسن کا آپ دیکھیں آسان نہیں ہے کہ ایک انسان اپنے اندر اتنا خلق پیدا کر لے، اتنا اخلاق اور حسن اخلاق کا مالک ہو جائے کہ اسے اگر حسن خلق کے نام سے بلایا جائے تو دشمن بھی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ بات غلط کہی جا رہی ہے۔ کمال یہ ہے کہ دشمن بھی اقرار کرتا ہوا نظر آئے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں آپ کے وجود مقدس کے اندر جو ہے انسانیت اور بشریت کا ایک ایسا کمال موجود تھا، اخلاقی کمال، اخلاق سے ایسے مزین تھے کہ دشمن بھی آپ کی طرف آتا تھا تو دوست بن کے جاتا تھا۔ یہ آپ کے اخلاق کا کمال تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں جلال الدین سیوطی جو علماء اہل سنت ہیں وہ کیا کہتے ہیں امام حسن علیہ السلام کے۔ کمال یہ ہے کہ غیر بھی جو ہے وہ اقرار کر لیں آپ کے اخلاق کا۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ ہوا رجل، وہ ایک ایسے مرد تھے کہ ایک بزرگ اور باوقار، متین اور سخی، اور کمال یہ تھا کہ لوگوں کی محبتوں کا مرکز تھے، لوگوں کی محبتوں کا مرکز تھے۔ یہ امام حسن علیہ السلام کی خوبی تھی۔ آپ ان کی پرہیزگاری اور تقوی دیکھیں، کمال ہے۔ یعنی واقعاً انسان یہ ماں بھائی انسان ہونے کی حیثیت سے، ایسا نہیں کہ امام ہونے کی حیثیت سے، امام ہونے کی حیثیت سے الگ ہے، یہ خود دنیا میں انسانوں کی طرح رہ کے اپنے نفس کو ان چیزوں سے بچا کے تب پروردگار عالم نے ان کو یہ صفات اور یہ کمالات عطا کیے ہیں۔ کیا ہے؟ تمام روایتوں میں آپ جا کے دیکھیں، وہاں مل جائے گا کہ امام حسن علیہ السلام جب وضو کرتے تھے تو ان کے چہرے سے خوف خدا اتنا ظاہر ہوتا تھا کہ دور سے بھی لوگ پہچان جاتے تھے کہ یہ امام حسن علیہ السلام وضو کر رہے ہیں۔ مولا کائنات کی روایت ہے کہ جب مصلی عبادت پہ کھڑے ہوتے تھے تو پاؤں میں لرزاں طاری ہو جاتا تھا، اور آپ ایسے کھڑے ہوتے تھے تو لوگ محسوس کر لیتے تھے کہ ہاں ایک بندہ اپنے خدا کی بارگاہ میں۔ ایسے ہی جب امام حسن علیہ السلام وضو کرنے کے لیے پانی ہاتھ میں لیتے تھے اور چہرے پہ ڈالنا چاہتے تھے تو حضور خدا، قرب خدا کا احساس اتنا ہوتا تھا ان کے اندر کہ خود بخود جو ہے وہ محسوس ہو جاتا تھا کہ تقوی الہی سے کتنا سرشار ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں خدا سے قربت اور خدا سے لگاؤ اور خدا سے محبت کا نتیجہ یہ تھے کہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت اہم پہلو صرف آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ آپ 25 بار
پیادہ یعنی پیدل حج کرنے گئے، خانہ خدا کی زیارت کرنے گئے 25 بار، آسان نہیں ہے یہ، خدا سے قربت اور خدا سے محبت کا نتیجہ ہے اور تقوی الہی کی سند ہے جو ان کیا۔ اس کے علاوہ روایتوں میں ملتی ہے کہ بعض ایسا اوقات ہے جب آپ پیدل کے ساتھ ساتھ پا برہنہ خانہ خدا کے قریب پہنچے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے خانہ خدا کی زیارت کریں۔ آپ دیکھیں آپ سخاوت کا مرحلہ کیا ہے، یہ اخلاقی سیرت ہے، یعنی ہمیں یہ دعوت دی ہے اس چیز کی طرف کہ اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اپنے اندر پرہیزگاری پیدا کرو۔ اسی کے ساتھ ساتھ سخاوت امام کی کیا ہے، آپ اخلاق امام حسن علیہ السلام میں اگر دیکھیں گے سخاوت کا مرحلہ، تو سخاوت کا مرحلہ یہاں پہ میرے ناظرین کی خدمت میں پیش کر دوں کہ سخاوت ایسی تھی امام کی، خدا کی قسم کہ اگر انسان ان کی تمام زندگی کا مطالعہ کرے تو انسان اپنی زندگی میں سکہ اور دینار اور درہم کی کوئی حیثیت ہی نہیں رکھے گا۔ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے گھر کے سارے سامان رائے خدا میں 3 مرتبہ، سارا سامان 3 مرتبہ رائے خدا میں دے دیا۔ اس کے علاوہ کیا کیا، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ تو سارا کا سارا سامان رائے خدا میں دے دیا، 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے سامان کا نصف حصہ کیا، 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ راہ خدا میں دے دیا اور ایک حصہ اپنے لیے رکھا۔ کوئی ہے ایسا اس دنیا میں جو راہ خدا میں، قرب خدا، محبت خدا، عشق خدا میں ایسا کام کر لے؟ بس جلدی سے آپ کی خدمت میں یہ بات آخری بیان کر دوں کہ ایک کنیز ہے، کنیز نے آ کے آپ کو تحفہ دیا، لائی اور تحفہ امام کی خدمت میں پیش کیا، امام نے تحفہ لیا اور اسے آزاد کر دیا، کہا جاؤ تم آزاد ہو گئی۔ جب آزاد کر دیا تو لوگوں نے کہا مولا ایک تحفہ دینے پہ آپ نے اس کو آزاد کر دیا؟ مولا نے کہا کہ پروردگار عالم نے ہماری تربیت ہی ایسی کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ایک قرآن کی آیت پڑھی، فَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جب کوئی تمہیں تحفہ دے تو تم اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کرو۔ آپ دیکھیں یہ سخاوت ہے، یہ سخاوت ہے امام کی کہ ایک کنیز اگر ایک تحفہ دیتی ہے تو آپ اسے آزاد کر دیتے۔ اسی طرح ایک شخص ہے جو آیا ہوا ہے اور مدینہ امام کو نازیبہ کلمات سے کہہ رہا ہے اور بول رہا ہے، اور جو بھی اس کی زبان پہ آ رہا ہے وہ بولتا چلا جا رہا ہے۔ امام مسکراتے اور کہتے ہیں کہ بھائی تو بھوکا ہے، تو پردیسی ہے، تو یہاں سفر پہ آیا ہے، مسافر لگتا ہے، اگر تجھے کپڑے کی ضرورت ہے تو میں دے دیتا ہوں، کھانے کی ضرورت ہے تو میں دیتا ہوں۔ ساری چیز اس کو لے کے آئے، اپنے گھر کھلایا پلایا پہنایا، سب کچھ کیا۔ اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ جب اسے پتا چلا کہ یہ حسن ابن علی ہیں جسے میں برا بھلا کہہ رہا تھا، ہاتھوں کو جوڑا، سر کو جھکا لیا اور آواز دی، مولا میں نے جو سنا تھا وہ غلط تھا، میں نے جو دیکھا ہے وہی صحیح۔ بہت شکر گزار ہیں قبلہ آپ کے کہ آپ نے ہماری نحیف سی آواز پہ لبیک کا۔ ناظرین ہمارا وقت اسی کے ساتھ تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم پھر اگلے پروگرام میں صلح امام حسن علیہ السلام کے عنوان سے آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خدا حافظ۔